وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسئلے جو درپیش آتے رہتے ہیں، ہم ان سے جو گزرتے رہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو اہل علم سے، علماء کرام سے ان کے سامنے رکھیں، ان کے سامنے پیش کریں اور ان سے ان کا جواب جو ہے طلب کریں، ان کا جواب طلب کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آدمی یعنی عمل کرتا رہے، نہیں، بلکہ جو ہے اس کو پہلے سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے۔ العلم قبل القول والعمل۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ سوال انشاءاللہ یہ تھوڑے منٹ کے لیے یہ مجلس جو ہے منعقد کی گئی ہے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہیں روزے سے متعلق یا دوسری چیزوں سے متعلق جو آپ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سداد پر تصدیق عطا کرے، سیدھے راستے پر قائم رکھے اور صحیح جواب دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورتیں بھی اپنے سوال لکھ کے یہ عورتیں بھی جو ان کے سوالات ہیں وہ اس کو لکھ کر ایک پیپر میں بھیجیں ادھر نیچے، انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ شیخ، زکوٰۃ کا ایوری منتھ اٹھاتے ہیں نا، رمضان میں اٹھانا وہ کیا ہر منتھ اٹھا رہے ہیں، بیلنس سب رفع میں دے سکتے ہیں، رمضان میں دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے زکوٰۃ دینے کا مہینہ کون سا ہے؟ مہینہ الگ اٹھا لیتے ہیں سر۔ اچھا، اور رمضان میں بیلنس کیا بھی نہیں ہے، اسے کیا کرنا بولو مہینہ کا بھی بزنس کے حصے سے مہینہ اٹھا دو۔ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا کب فرض ہے؟ جب آدمی کے پاس جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے وہ اس کے نصاب کو پہنچے، وہ اس کا مالک ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، ایسی طریقے سے جو تجارت کا مال ہو یا جو ہے پیسہ ہو یا جو ہے جانور ہو، اونٹ یا جو ہے گائے یا بکری، تو یہ اس کا آدمی مالک ہو اور مالک ہونے کے بعد حولان حول اس پر ہو، یعنی 1 سال کی مدت اس مالک بننے پر اور اس مال پر گزرے، اس وقت جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو مثلا اگر میرے پاس کوئی مال آیا اور یہ مال میرے پاس اسی حالت میں اگلے رمضان کی اس تاریخ تک جو ہے باقی رہتا ہے تو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، واجب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو اپنا جو مال اس کا آتا جاتا رہتا ہے اس کا دقیق حساب اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کا دقیق حساب اس کے پاس ہونا چاہیے کہ کتنا مال جو اس کے پاس آ رہا ہے، اس پر کتنی مدت گزر رہی ہے۔ تو اگر جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جس مہینے میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس کو وہ لکھے، اس کو وہ لکھ کر جو محفوظ رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگوں کی زکوٰۃ رمضان ہی میں واجب ہو، نہیں، بلکہ ہر ایک کا مہینہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی مدت اور مقدار جو ہے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس پر زکوٰۃ جب واجب ہو جائے اور جب اس پر 1 سال کی مدت گزر جائے تو اسی وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کا نکالنا واجب ہو جائے گا، چاہے وہ شعبان ہو، چاہے وہ رجب ہو، چاہے وہ ذوالقعدہ ہو، ذوالحج ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ تو اس لیے اس کے تعلق سے ہم کو حساب جو ہے دقیق طور پر رکھنا چاہیے۔ تو جو آپ کا جو سوال ہے وہ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر مہینہ یعنی زکوٰۃ کے لیے آپ نکالتے ہیں یا زکوٰۃ نکال دیتے ہیں؟ ہر مہینہ جو بھی ہے رشتہ دار ہے انہوں کو پیکیج یہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو کوئی بیلنس نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے،
نہیں رمضان میں تو دینا بول رہا ہے، ہر مہینہ دے سکتے جی نہیں، وہ اس کو جو ہے صدقات کہا جائے گا. جو آپ جو ہے مہینہ مہینہ نکالتے ہیں یا اسی طریقے سے آپ جو وقتاً فوقتاً جو ہے دیتے رہتے ہیں، ان کو صدقہ کہا جائے گا. اس کو زکوٰۃ نہیں کہا جائے گا. زکوٰۃ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا وہ جو مال، اللہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہو کہ آپ کی زکوٰۃ جمع ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ کی ایک مقدار مکمل ہو گئی، اس کو آپ نے رکھا اور آپ اس کو مہینہ مہینہ جو ہے دے رہے ہیں. یہ ایک الگ صورت ہے، یہ ایک الگ صورت ہے. مگر یہ کہ آدمی جو ہے مہینہ مہینہ جو ہے زکوٰۃ نکال دے، یہ جو ہے زکوٰۃ کی صورت نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کی صورت ہے، بلکہ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کا ایک سال جو ہے مکمل ہو، اس مال پر آپ کا ایک سال گزرے. ہو سکتا آپ کے سونے کا الگ جو ہے وقت ہو، آپ کے پیسوں کا الگ وقت ہو، آپ کے جانوروں کا، ہر ایک کا وقت الگ الگ ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے ایک سال گزرنے کے بعد جو زکوٰۃ کی مقدار آپ کے پاس ہو سکتا ہے، آپ کے پاس جو ہے یعنی جس طریقے سے سونا ہے یا پیسہ ہے تو اس کی جو مقدار ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی زیادہ ہوگی، اس پر زکوٰۃ بھی جو ہے زیادہ ہوگی. اگر آپ کے پاس کم ہے مگر زکوٰۃ اس پر واجب ہے تو اس کی مقدار جو ہے کم ہوگی. تو اس طریقے سے سارے مال کو جمع کر کے ملا کر کے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دینے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ عام لوگوں کو نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ عام لوگوں کو نہیں دی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے گی جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ 8 جو مدات ہیں، 8 جو لوگ ہیں، 8 جو چیزیں ہیں، انہی میں زکوٰۃ دی جائے گی. ان کے علاوہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی خود اس کو جو مقرر فرما دیا کہ ہم کو ہماری زکوٰۃ کہاں پہنچانا ہے، ہم کو جو زکوٰۃ کہاں دینا ہے. للفقراء، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے میں اس میں جو کام کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبهم، اسی طریقے سے جو نئے نئے مسلمان ہیں اور جو محتاج ہیں، ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے، ان کے قدموں کو اسلام میں جمانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے مسلم قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، جو جیلوں میں بند ہیں، ناحق جو ہے جو مظلوم ہیں، ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے، ان کو رہائی دلانے کے لیے اس میں بھی زکوٰۃ کا استعمال جو ہو سکتا ہے. والغارمین، اور پھر اسی طریقے سے جو مقروض ہیں، جنہوں نے ایک عام وجہ سے، سارے لوگوں کی، مسلمانوں کی مصلحت کی وجہ سے وہ قرض میں مبتلا ہیں، اسی طریقے سے اپنے ذاتی قرض میں بھی اگر مبتلا ہیں، مگر ایسا نہیں کہ جو ہے انہوں نے یعنی جیسے لوگ قرض لینے کی جن کو عادت ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے سود میں، یا اس طریقے سے جو ہے عمدن یعنی معلوم ہونے کے باوجود، یہ کرنے کے باوجود جا کے اس میں جو پھنس جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا. مگر جو مقروض ہیں، واقعی معنی مقروض ہیں، جن کو تکلیف ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. وفی سبیل اللہ، اور پھر اسی طریقے سے جہاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو شرعی جو جہاد ہوگا اس میں دیا جائے گا. اور پھر جو مسافرین ہیں ان کو دیا جائے گا جن کا سفر منقطع ہو چکا ہے، یا جن کو سفر میں بعض ایسی حالتیں پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سفر کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 8 مدات ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے گی. تو یہی زکوٰۃ ہے جو سال میں ایک مرتبہ نکالی جائے گی، یہ زکوٰۃ ہے. جی، تو عام جو نکالا جائے گا، مہینے مہینے میں آپ دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، فلاں کو دے رہے ہیں، تو یہ عام جو ہے صدقات میں سے ہے، عام جو ہے صدقات میں سے ہے زکوٰۃ. تو اس لیے زکوٰۃ کے احکام جاننا کہ کس پہ زکوٰۃ ہے، کس چیز میں زکوٰۃ ہے، کس کی مقدار کتنی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے جو جن کے پاس مال ہے یا اس طریقے کی چیزیں ہیں، ان پر جو ہے ان کو جاننا جو ہے ضروری ہے. جی، سید جو آل البیت میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، تو ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مال ان پر حرام ہے. اسی طریقے سے دوسرے صدقات بھی جو ہے ان کے لیے لینا جو ہے جائز نہیں ہے.
جو سادات ہیں، جو حقیقی معنی میں سادات ہیں، ہاں جو حقیقی معنی میں سید ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف جیسے ہمارے پاس سید لگا لینا ایک رواج ہے، سید بہت سارے لوگ جو ہے سید ہیں، تو اس طریقے سے اس سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوگا. کسی کے سید رکھ لینے سے، سید کسی کو کہہ دینے سے اس کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں ہو جائے گا. جس کے پاس واقعی معنی میں نسب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو کہ ان کے والد فلاں ہیں، پھر ان کے والد فلاں ہیں، ان کے والد فلاں ہیں، تو اس طریقے سے جو نسب ثابت ہو تو وہی حقیقت میں آل البیت میں سے ہیں، اور وہ محفوظ بھی کرتے ہیں اس کو. جو حقیقت میں آل البیت ہوتے ہیں ان کا نسب جو محفوظ ہوتا ہے. تو ایسے جو ثابت ہو جائیں تو ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر وہ محتاج ہیں تو ان کو پاک مال دیا جائے گا، ان کو پاک مال جو ہے دیا جائے گا. تو یہ جو ہے ان پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حرام قرار دیا ہے. اور یہ اس طریقے سے کہ اسلامی حکومت ہو یا اسی طریقے سے ایک سسٹم اگر ہمارے پاس ہو تو ایسی حالت میں ان کو دوسرے مالوں میں سے دیا جائے گا، دوسرے مالوں میں سے دیا جائے گا. اگر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو ایسی حالت میں بعض علماء کرام نے جو ہے کہا کہ ان کے لیے ان میں سے لینا جائز ہے. ان حالتوں میں ان کے لیے ان مالوں میں سے جو لینا جائز ہوگا، کیونکہ جو ہے اس وقت ان کے لیے کوئی دینے والا، کوئی جو ان کا پوچھنے والا، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے بعض علماء کرام نے ایسی حالتوں میں ان کے لیے اجازت دی ہے، تو اس حالت میں ان کو دیا جا سکتا ہے. فیملی ہے، فیملی میں اپنے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ فیملی کے اندر ایک سید بھی ہیں، تو جن کو دیا ہوا وہ کھا سکتے ہیں. جی، تو کیونکہ جو ہے آپ نے وہ مال سید کو تو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، مگر جو ہے وہ مال کسی دوسرے طریقے سے ان کو پہنچ رہا ہے، تو یہ اس کا استعمال ان کے لیے جائز ہے، اس کا استعمال جو ہے ان کے لیے جائز ہے. جی جی چاند کا مسئلہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان جو ہے فرمایا ہے. اس کے اندر کوئی صعوبت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. تو سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو عبادتیں ہیں، اور یہ خصوصاً یہ رمضان کے مہینے کا روزہ اور عید، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سے رکھا ہے. اور چاند کسی کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے ساتھ، کسی بستی کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو آسمان پر موجود ہے، سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سارے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چاند کے ساتھ جو رکھا، اور رؤیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، دیکھنے سے. اور یہ سب لوگ اس کو کر سکتے ہیں، سارے لوگ اس میں جو ہے عام، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر جو ہے روزہ شروع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ شروع کیا جائے گا، چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا جائے گا، اور جو ہے حساب کے ذریعے نہیں شروع کیا جائے گا. جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چاند کا حساب جو ہے رکھ لیتے ہیں، کیلنڈر جو ہے رکھ لیتے ہیں، کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلنڈر کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. کیلنڈر کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، کیلنڈر کو دیکھ کے روزہ چھوڑو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرنے کا حکم دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ ایسی تاریخ کو فالو کرتے ہیں، چاند کے تاریخ کو لے کر پہلے سے جو ہے اس کو لے کے فالو کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دین کے مخالف ہے. اب دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چاند دیکھنے کا حکم دیا، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم دیا، یعنی مہینے کا داخل ہونا اور مہینے کا نکلنا یہ چاند سے متعلق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند دیکھنے میں کوئی چیز حائل ہو، چاند نظر نہ آئے ابر کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے دھواں ہو، یا اسی طریقے سے دھول ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی کوئی چیز ہو جو چاند دیکھنے سے رکاوٹ پیدا کرے اور چاند نظر نہ آئے، تو روزہ نہیں شروع کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تم شعبان کے 30 مکمل کر لو۔ یعنی اگرچہ کہ چاند ہو وہاں پہ مگر ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، مگر چاند ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے موجود نہ ہو، تو اس لیے دین جو ہے شک پر اس پر جو اس کا اعتماد نہیں، یقین جب تک ہم کو نہ ہو جائے ہم جو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ابر موجود ہے یا کوئی بھی چیز موجود ہے جو رکاوٹ ہے، تو ہم نے چاند نہیں دیکھا، ہم 30 مکمل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینے کے آخر میں بھی اگر چاند نظر نہیں آئے تو ہم 30 جو ہے مکمل کر لیں گے، ہم جو ہے 30 جو ہے مکمل کر لیں گے، ہم جو ہے 30 جو ہے مکمل کر لیں گے۔ تو یہ دین جو ہے الحمدللہ آسان ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن روزہ رکھنے سے اسی لیے منع فرمایا، اور آپ نے منع فرمایا کہ رمضان کے ایک دن پہلے روزہ رکھا جائے، تو اس سے آپ نے جو منع فرمایا۔ بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، معصیت کی۔ تو ہمارا مسئلہ بالکل واضح ہے الحمدللہ، چاند کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، تو کیا اب ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ہر ایک کو چاند دیکھنا چاہیے؟ تو الحمدللہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر جو ہے چند لوگوں نے چاند دیکھ لیا، ایک نے چاند دیکھ لیا، دو نے چاند دیکھ لیا، الحمدللہ مہینہ داخل ہو جائے گا، مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ان کی شہادت قبول کر لی گئی تو مہینہ جو شروع ہو جائے گا اور جو روزہ شروع کیا جائے گا۔ اب یہ بات جو آپ نے جو سوال کیا، اب کیا چاند دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیا جائے، دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیا جائے تو کیا وہ رؤیت، وہ چاند دیکھنا کسی کا ساری دنیا والوں کے مسلمانوں پر لازم ہوگا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو۔ تو آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے چنی والے چاند دیکھیں تو روزہ شروع کریں، یا جو سعودی والے چاند دیکھیں تو روزہ شروع کریں، بحرین والے دیکھیں تو روزہ شروع کریں، تو یہ تو آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر جو عید مناؤ، روزہ جو ہے چھوڑو۔ تو اب جو ہے اس مسئلے میں علماء کرام کے جو ہے کئی ایک اقوال ہیں کہ جو ہے کیا اگر سعودیہ میں چاند نظر آ جائے، یا اسی طریقے سے افریقہ میں اگر چاند نظر آ جائے، کسی اور ملک میں چاند نظر آ جائے، تو کیا ان کی رؤیت ساری دنیا والوں کے لیے رؤیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب یہاں پر بعض علماء کرام نے کہا کہ ہاں، اگر دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھ لیا جائے تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے، ہر ایک کو جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ چاند دیکھ لیا گیا۔ تو آپ نے یہ آپ کا خطاب جو آپ سومو جو آپ نے خطاب فرمایا کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، تو یہ کسی قوم کے لیے، کسی بستی والوں کے لیے، کسی فلاں کے لیے خاص نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے خطاب ہے، سارے مسلمانوں کے لیے خطاب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ رؤیت ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ثابت ہو جائے گی، ہر ایک کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سومو کا جو حکم دیا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ لیا گیا۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، یہ رؤیت
ایک جگہ کے جب مسلمان جو ہے اس کی رؤیت ان کو حاصل ہو جائے، وہ چاند دیکھ لیں، تو اس سے جو ہے دوسروں کی رؤیت جو ہے ثابت نہیں ہوگی، دوسروں پر روزہ رکھنا جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ایک حاکم کے تحت ہیں، ان کا حاکم ایک ہے، یعنی مثلا جو ہے وہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں اور ان کا حاکم ایک ہے، اور ان کے حاکم نے یہ اعلان کیا کہ چاند نظر آ گیا، روزہ شروع کرنا ہے، تو اس کی مملکت میں جتنے لوگ ہیں، اس کی حکومت میں جتنے مسلمان ہیں، سب پر یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ شروع کریں۔ اب سعودیہ ہے مثلا، وہاں پر چاند نظر آ گیا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پر چاند نظر آ گیا، تو جتنے لوگ سعودیہ میں ہیں تو ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ وہ جو روزہ شروع کرے، ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ وہ حاکم کی بات کو قبول کرے اس مسئلے میں اور روزہ شروع کرے۔ اسی طریقے سے عید میں بھی، اب جو بحرین ہے یا قطر ہے یا عمان ہے یا اسی طریقے سے کویت ہے، تو ان لوگوں پر ان کی رؤیت لازم نہیں ہے، کیونکہ ان کا ملک الگ ہے، ان کا حاکم جو ہے الگ ہے، تو اس لیے ان لوگوں کی رؤیت جو ہے ان پر جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ان کا جو حاکم اگر وہ اس رؤیت کو قبول کرتا ہے تو یہ جو قبول کریں گے، اگر ان کے پاس ان کے ملک میں اگر چاند نظر نہیں آیا یا ان کو چاند جو ہے نظر نہیں آ سکا تو سعودیہ کی رؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یا کسی اور ملک کی رؤیت ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہر ملک کی، ہر حاکم کی جو ہے جو لوگ ایک حاکم کے انڈر ایک مملکت کے نیچے رہتے ہیں، ان پر جو ہے یہ لازم ہے، دوسرے لوگوں کو لازم نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے اس مسئلے میں، بہت سارے اقوال ہیں، یہ تین قول جو ہے زیادہ اس میں جو ہے اہم ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن کے مطالع، چاند کے جو طلوع ہونے کی جگہ ہے وہ اگر متحد ہے، وہ اگر ایک ہے تو ان پر ضروری ہے۔ جن کا مطلع مختلف ہے، جن کا مطلع جو ہے الگ ہے، جن کا چاند جو ہے یعنی دوری کی وجہ سے ان کو چاند نظر نہیں آ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے ان کا مطلع جو ہے مختلف ہے، تو ان کو ان کی رؤیت جو ہے لازم نہیں ہے، ان کی رؤیت ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے تیسرا قول ہے۔ انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو اختلاف المطالع ہے، یعنی مطالع کا مختلف ہونا، چاند کے مطالع کا طلوع ہونے کی جگہوں کا مختلف ہونا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی علم رکھتا ہے، جس کو بھی اس کے تعلق سے معلوم ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک معروف چیز ہے۔ مطالع کا مختلف ہونا، چاند کے مطالع کا مختلف ہونا، یہ ایک معروف چیز ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے، انہوں نے کہا کہ قریب کی مشہور حدیث ہے، قریب کی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، شام میں تھے معاویہ، تو ان کے پاس انہوں نے بھیجا قریب کو کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے۔ تو وہ شام پہنچے اور وہاں انہوں نے جو مہم ام الفضل نے ان کو دیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، اس کام کو وہ مکمل کر لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہیں رمضان ان کو مل گیا، یعنی یہ شعبان میں گویا نکلے تھے یا رجب میں نکلے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا، تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا، شام میں رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا، یعنی قریب نے خود چاند دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی چاند دیکھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں کے حاکم تھے، جو شام کے حاکم تھے، شام کے امیر تھے، انہوں نے روزہ رکھا اور لوگوں کو انہوں نے وہاں کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو سب لوگ وہاں پر روزہ تھے۔ اور یہ چاند انہوں نے کب دیکھا؟ جمعہ کی رات کو دیکھا، جمعہ کی رات کو، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوا، یعنی گویا آج ان کا پہلا روزہ تھا، یعنی کل رات انہوں نے چاند دیکھا شام میں، جمعہ کی رات جو رات گزری ہے اس میں انہوں نے چاند دیکھا، اور یہ ان کا پہلا روزہ تھا مثلا۔ اور شام والوں نے روزہ شروع کیا اور قریب نے بھی چاند دیکھا۔ پھر جب وہ اس کے بعد واپس آئے مدینہ، آخر میں رمضان کے مہینے کے آخر میں پہنچے،
اور ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے جو پوچھا، ان کے سفر کے تعلق سے دریافت کیا، پھر اس میں جو ہے چاند کی جو ہے بات آئی، تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو دیکھا تھا چاند، ہم نے جمعہ کی رات کو دیکھا۔ ابن عباس نے ان سے پوچھا کیا آپ نے بھی دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا، اور معاویہ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا لوگوں کو، تو ہمارا پہلا روزہ جمعہ تھا، ہمارا پہلے روزے کا دن جو ہے جمعہ کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا، یعنی جمعہ کی رات کو آپ لوگوں نے دیکھا، مگر ہم نے جو ہے ہفتے کے دن دیکھا، یعنی ہفتے کی رات کو، یعنی جمعہ کا دن آج ختم ہو گیا، آج کی جو رات آنے والی ہے مغرب کے بعد، اس رات ہم نے چاند دیکھا۔ اب یہاں پر کیا ہے، ایک دن کا فرق ہو گیا، شام والے آگے ہو گئے اور مدینہ والے جو ہے یا مکہ والے جو ہے پیچھے ہو گئے، تو ایک دن کا فرق جو ہے ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا، اور ہم جو ہے اپنا روزہ مکمل کرتے رہیں گے، اسی حالت پہ جو ہے ہم رہیں گے یہاں تک کہ ہم یا تو 29 مکمل کریں چاند نظر نہ آنے کی صورت میں، یا جو ہے 30 جو ہے مکمل کر لیں۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے ہم کو تو ہم جو 29 کریں گے، اگر چاند نظر نہیں آیا تو ہم 30 مکمل کریں گے، کیونکہ ہم نے ہفتے کو دیکھا ہے۔ تو قریب نے سوال کیا کہ اے ابن عباس، یعنی کیا آپ کے لیے معاویہ کی رؤیت کافی نہیں؟ یعنی معاویہ نے تو جمعہ کو چاند دیکھ لیا اور انہوں نے روزہ بھی شروع کر لیا، تو اگر آپ چاہیں تو جو ہے یعنی ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، کیونکہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چاند دیکھ لیا تو انہوں نے ان کی مملکت کے اطراف جو مدینہ یا مکہ یا بصرہ یا فلاں کی جگہ انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے اعلان کرنے والے کو یا خبر دینے والے کو نہیں بھیجا کہ جو یہ اعلان کر دو کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، یہ بھی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بھیجا نہیں، اپنی خبر کی اطلاع نہیں دی انہوں نے۔ تو یہ اختلاف جو ہے وہ ثابت ہے، مطالع کا مختلف ہونا، مطالع کا، چاند کے مطالع کا مختلف ہونا، یہ جو ہے ثابت ہے۔ تو اسی لیے یہ رؤیت مختلف ہوتی ہے، یہ رؤیت مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں صحیح قول، ان تینوں اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی رؤیت کا ہم اعتبار کریں، جس طریقے سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتبار کیا تھا، انہوں نے ان کی رؤیت کا اور انہوں نے ان کی رؤیت کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، صوموا لرؤیتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی رؤیت پر جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے بالکل جو ہے دور ہیں، تو ان کی رؤیت کا اعتبار کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم نہیں دیا۔ اگر ایسا اعتبار جائز ہوتا، صحیح ہوتا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی رؤیت کو قبول کر لیتے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رؤیت کو قبول کر لیتے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور ہم نے اس سے پہلے کہا کہ جو ہے دین الحمدللہ آسان ہے، دین الحمدللہ آسان ہے۔ تو اسی لیے ایک جگہ جہاں مسلمان رہتے ہیں، ایک ملک میں، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ ان کی اپنی جو ہے رؤیت ہونی چاہیے، وہ جو ہے اس کے حساب سے عمل کریں گے، دوسروں کی رؤیت جو ہے ان پر ضروری نہیں ہے۔ جب مطلع مختلف ہو جائے، جب مطلع جو مختلف ہو جائے گا تو دوسروں کی رؤیت کا ان کے پاس جو اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو خبریں یا جو ٹیکنالوجی یا جو انفارمیشن جو آج ہے، یہ آج سے ایک 50 سال یا اس سے پہلے ہم جائیں گے تو یہ موجود نہیں تھا، جس طریقے سے کہ اس زمانے میں موجود نہیں تھا، اس زمانے میں اگر ہم تھوڑا پہلے جائیں گے تو موجود نہیں تھی یہ ساری چیزیں، اور جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں اگرچہ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
اگرچہ کہ ہم اس سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر دین کے احکام جو ہے اس پر مرتب ہو، دین کے احکامات کو اس پر جو ہے مبنی کرے، خاص کر رؤیت کے اور چاند کے مسائل کو، جس میں ہمارے پاس جو ہے قرآن و حدیث سے صریح جو ہے دلائل موجود ہیں، تو اس پر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ ہم جہاں پر موجود ہیں اور جہاں پر یہ اعلان کیا جاتا ہے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، اگر وہ حکم دیں اور وہ جو ہے روزے چاند کی رؤیت کا اعلان کریں تو ہم جو ہے روزہ شروع کریں، اور اگر وہ کہیں کہ جو ہے چاند دیکھ لیا گیا ہے تو ہم روزہ چھوڑیں اور جو ہے عید منائیں۔ اور پھر ایک نصیحت یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان کو ان مسائل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عام جو لوگ ہیں جن کو شریعت کے دلائل کا علم نہیں ہے، جو سنی سنائی باتوں پر یا جو ہے فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں اور جو ہے ان کو اچھا لگتا ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ جو سارے مسلمان ایک ہی دن عید منائیں، ایک ہی دن روزہ شروع کریں، الحمدللہ اچھی چیز ہے، مگر اگر ہم عملاً اس کو تطبیق دینا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی عملاً اگر اس کی تطبیق دینا چاہیں تو زمانہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے عام مسلمانوں کو جن کے پاس شریعت کے دلائل کا علم نہیں ہے، علماء کے اقوال کا علم نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے مسائل میں وہ داخل نہ ہو، بلکہ جو اہل علم ہیں، جو اکابر ہیں، جو بڑے علماء کرام ہیں، ان سے ان مسائل میں رجوع کریں، ان سے ان مسائل میں رجوع کیا جائے، ان سے جو استفسار کیا جائے، پھر اس کے بعد وہ جو کہیں اس پر جو ہے عمل کریں۔ یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز شروع کرنا، اپنی طرف سے کوئی عمل کر لینا، کسی چیز کو اچھا سمجھ جانا اور جو خاندان میں مخالفت کرنا، تو ایسی چیزیں جو ہے درست نہیں ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہماری بستی کے لوگ یا اس طریقے سے ہمارے ملک کے لوگ جس پر ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر رہیں، اس کے مطابق ہم روزہ شروع کریں، اسی کے مطابق عید منائیں۔ اور پھر یہ بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں اتحاد، یہ امت کا اتحاد نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس مسئلے میں اگر امت متحد ہو جائے تو سارے امور میں متحد ہو جائے گی، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی صرف جو عید کی نماز ساتھ میں پڑھ لینا، روزہ شروع کر لینا، اگرچہ کہ یہ ایک بہت اہم مظہر ہے، مگر یہ جو امت کا مکمل اتحاد نہیں ہے۔ مکمل امت کا اتحاد اس وقت ہوگا جب امت کے لوگوں کے دل ایک ہوں گے، جب جو ہے امت ایک عقیدے پر ہوگی، اس کا معبود ایک ہوگا، صرف وہ لا الہ الا اللہ کی عبادت کرے گی، وہ جو ایک سارے شرک سے جو ہے پاک رہے گی، غیر اللہ کی اس امت میں عبادت نہیں کی جائے گی، خبروں کی عبادت نہیں ہوگی، بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، شہوات کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ کتنے مسلمان ہیں جو قبر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اولیاء کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، قبر پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے امت کے اندر اتحاد قائم نہیں ہوگا، اتحاد توحید پر جو ہے قائم ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو اتحاد قائم ہوگا۔ اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ اگرچہ کہ جو یہ قول ہے مگر اس پر عمل جو ہے ممکن نہیں ہے، اس کی تطبیق جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء اور اکابر جو ہم کو کہتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، ایک دوسرے سے جو ہے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رہیں، اپنے الگ شناخت نہ بنائیں، اپنی چیزیں جو ہے الگ نہ کریں، بلکہ امت کے ساتھ جو ہے مل کر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دلائل کو صحیح روشنی میں صحیح طور پر جو ہے سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جواب واضح ہوگا جی۔ جی تو اس میں کچھ کیٹیگریز نہیں چاہیے جو دوسروں کے لیے کیا کرے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کیا کرے تو اس میں شامل ہوگی نہیں ہوگی؟ حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفتیں بیان کی۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استرقاء کا ذکر فرمایا۔ استرقاء کا معنی یہ ہے کہ دوسروں سے رقیہ طلب کرنا، دوسروں سے رقیہ طلب کرنا۔ اور جو ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ایمان جو اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کو اللہ پر مکمل اعتماد ہو۔
جی 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 اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد ہے. اسی لیے حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پر مکمل توکل کرتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اپنی حاجت کو دوسروں سے بیان کرنا ہے, دوسروں سے حاجت طلب کرنا ہے, دوسروں سے سوال کرنا ہے, دوسروں سے مانگنا ہے. یعنی ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہ طلب کریں, کوئی چیز طلب نہ کریں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو یہ وصیت فرمایا کہ لا تسألوا الناس شیئا, کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کریں, کچھ بھی مت پوچھو, کیونکہ لوگوں سے کوئی بھی چیز کا سوال کرنا یہ ایک لوگوں سے عاجزی ہے, یہ لوگوں سے ایک محتاجگی ہے. یعنی گویا آپ لوگوں کے محتاج ہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کس کا محتاج ہو؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہو, اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. تو اسی لیے بعض صحابہ کا اگر یعنی صوت یعنی جو گھوڑے پر رکھا جاتا ہے گھوڑے کو حرکت دینے کے لیے, گھوڑے کو مارنے کے لیے, اگر وہ بھی ان کا گر جاتا تو وہ لوگوں سے نہیں کہتے کہ اٹھا کے دو. آج ہمارا معمول ہے لوگوں سے پوچھنا, مانگنا, یہ دو وہ دو, ایسا نہیں. تو وہ خود اٹھتے, خود اٹھاتے, خود اس کو لیتے. تو یہ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے آپ پر رقیہ کرے, خود اپنے آپ پر دم کرے, خود اپنے آپ کو جو پڑھ کر پھونکے. تو یہ زیادہ اونچا درجہ ہے, یہ زیادہ اونچا درجہ ہے, اور انشاءاللہ یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہیں, کیونکہ اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو مسکنت اور جو فقر کو ظاہر کرنا ہے اور دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے. تو اپنے آپ پر رقیہ کرنا جو ہے جائز ہے اور یہی سب سے افضل ہے. اب دیکھیے ہندوستان جو ایک ملک ہے, ہندوستان جو ایک ملک ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان کی رؤیت متحد ہو, ان کی رؤیت جو ہے متحد ہو, اور پھر ان کے مطالع میں انشاءاللہ کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے, ان کے اپنے مطالع میں کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ ہندوستان کی حد تک جہاں پر بھی جو ہے چاند نظر آ جائے تو اس رؤیت کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے جب وہ صحیح طور پر ثابت ہو. جب وہ رؤیت جو ہے صحیح طور پر ثابت ہو, اس کی تصدیق ہو جائے, تب جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا. اور اس کے لیے الحمدللہ ذمہ داران موجود ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے اس کا مکلف بنایا ہے ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں, اس کا اہتمام کریں اور سارے ملک کے اندر جو ہے اپنے روابط کو قائم کریں اور ایک دوسرے سے جو ہے اتصال میں رہیں, ایک دوسرے سے تعلق اپنا جو ہے گہرا کریں, مضبوط کریں, اور جو ہے چاند کے دیکھنے اور اس کے تعلق سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے مشورہ اور جو ہے خبر پر رہیں, تاکہ جو ہے ایسی کوئی بھی چیز اگر ہو اور جو ہے تصدیق ہو جائے اس کی اور ثابت ہو جائے تو اس کا وہ اعلان کر دیں, تاکہ جو ہے امت جو ہے یہاں پر ایک ہو اور ایک ساتھ جو ہے وہ روزہ شروع کریں. ہمارا پیسہ کسی اور کے پاس ڈیمنس کے طور پر رہتا ہے تو زکوٰۃ ہونا نہ کرنا چاہیے, جس کے پاس رکھا ہوا ہے جس کا حق ہے. اب مثلا جو ہے آپ نے پوچھا کہ جو ایڈوانس کا جو پیسہ ہوتا ہے تو دوسروں کے پاس جو رکھا جاتا ہے, ہم جو ہے کسی کو دیتے ہیں 4 لاکھ یا 5 لاکھ یا جو بھی زیادہ یا کم ہے, اور وہ اس مقدار کو جو ہے پہنچتا ہے, تو یہ جو مال ہے یہ آپ کا مال ہے, یعنی جس نے رکھا ہے وہ اس کا مال ہے, اور آپ نے اس کو دیا ہے ایڈوانس بطور امانت, بطور امانت جو ہے وہ آپ نے اس کو دیا ہے, اور وہ مال آپ کو واپس آنے والا ہے, اور وہ مال آپ کو واپس آنے والا ہے. تو اسی لیے اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے. جو اس کا حقیقی مالک ہے, جس نے وہ پیسہ دیا ہے ایڈوانس کا, اس پہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جو اس کا حقیقی مالک ہے اور اس نے دیا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس ایڈوانس کی بھی زکوٰۃ جو ہے ملا کر نکالے. جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو اس کو بھی شامل کر کے, اس کو بھی ملا کر کے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا. یہ اسی پر جو ہے واجب ہے. جی جی جی
پیشگی نکالنا. ہاں جی 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 سمجھ گیا ہوں میں. یعنی یہ مسئلہ جو ہے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ زکوٰۃ کو مقدماً نکالنا. یعنی مثلاً جو ہے آپ کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوتی ہے مثلاً رمضان میں یا شعبان میں یا اسی طریقے سے رجب میں، مگر آپ جو ہے 1-2 مہینہ قبل نکالنا چاہتے ہیں. کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، ایک محتاج آپ کے سامنے آ گیا، اس کو جو ضرورت ہے، تو ایسی حالت میں کیا جو ہے نکالنا مقدماً، یعنی پہلے زکوٰۃ کے مہینے سے پہلے جو آپ پر حقیقی طور پر واجب ہوتا ہے اس سے پہلے نکالنا جو درست ہے یا نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ جو ہے زکوٰۃ نکالنا جائز ہے. یعنی پیشگی طور پر مقدماً جو ہے زکوٰۃ نکالنا یہ جو ہے جائز ہے. یعنی اگر جو ہے ضرورت ہو، اگر حاجت ہو تو یہ نکالنا جو ہے جائز ہے. مگر یہاں پر یہ بھی جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک حساب کر لیا، مثلا جو 2 مہینہ پہلے ہی ہم نے حساب کر لیا، اس وقت ہمارے پاس جو موجود تھا اس کا ہم نے حساب کیا، مگر اور 2 مہینے ہمارے باقی ہیں، اس 2 مہینے کے اندر ہمارے پاس اور کچھ مال آیا، اور بھی کچھ مال آیا، اور بھی کچھ جو ہے پیسہ آیا، کچھ اور سونا آیا، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کو جب آپ کا حقیقی مہینہ آئے گا، جی جی نہیں بس میں اس کو مکمل کر دوں انشاءاللہ پھر آپ کا سوال. تو اس کو بھی جو ہے شامل کیا جائے گا، اس کو بھی شامل کر کے پھر جو ہے زکوٰۃ کو جو باقی حصہ ہے اس کو بھی، اس کے اندر بھی جو ہے نکالا جائے گا. جی بولیے. جی 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 مختلف ضروریات کی وجہ سے کوئی حاجت مند طلب کیا تو یہ مان لو کرو اور زکوٰۃ اختیار میں آتا ہے تو رقم کیے اور آپ حساب کتاب کر لینے میں کوئی حرج ہے کیا؟ نہیں وہی تو شاید میں نے جو اس کا جواب جو ہے دے دیا ہے. تو میں نے وہی کہا کہ جو ہے زکوٰۃ کے مہینے سے قبل آپ زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے آپ جو ہے زکوٰۃ نکالیں. تو آپ جو ہے مثلاً جس کی زکوٰۃ رمضان میں واجب ہو تو وہ اگر جو ہے اس وقت تک جو ہے حساب کر لے، زکوٰۃ رمضان تک کا حساب کر لے تو الحمدللہ ٹھیک ہے. مثلاً یہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ مال نہیں بڑھے گا، یہ جتنا مال ہے اتنا ہی رہے گا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو ہے اس مال میں جو آپ کے پاس تھا آپ اس کو جمع کیا، آپ نے اس کا حساب کر لیا اور آپ نے ان میں سے اس مال میں سے ضرورت مندوں میں آپ نے تقسیم کر دیا اور آپ نے دے دیا، تو یہ الحمدللہ جائز ہے. الحمدللہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد حرام کا ذکر آتا ہے، جی اس کا رتبہ کیا ہے؟ مسجد حرام کا، مسجد حرام کا جو ہے بہت بڑا رتبہ ہے. یعنی ہم تمام جو ہے جانتے ہیں، سارے مسلمان جو ہے جانتے ہیں مسجد حرام اور کعبۃ اللہ. تو اصل میں مسجد حرام کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک تو خود کعبہ پر، کعبہ جو کعبۃ اللہ ہے، جو بیت اللہ ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اطراف جو مسجد ہیں اس کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو یہاں مراد جو ہے کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر مراد کعبۃ اللہ ہے. تو اسی لیے جب مسجد حرام کہا جائے گا تو وہ کعبۃ اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اطراف میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو اس کی فضیلت اور اس کے فضائل جو ہے بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ جو اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہمارا قبلہ ہے اور یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو مبارک ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جب تک وہ قائم رہے گا دنیا قائم رہے گی، اور جب وہ مٹ جائے گا تو اس دنیا پر جو ہے اس دنیا کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک نماز ادا کرنا، وہاں پر ایک نماز ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری مساجد کے مقابل میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک نماز یہ جو ہے دوسری مساجد کے مقابل میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے.
تو اس مسجد کی جو ہے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے جو ہے اس کے احکام بھی ہیں، تو انشاءاللہ کسی الگ مختلف درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔